السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم 8ویں جماعت کا جغرافیہ سبق نمبر 3 ہیومیڈیٹی اینڈ کلاؤڈ، رطوبت اور بادل لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق کو ہم دو الگ الگ حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں رطوبت کے متعلق اور رطوبت کی مختلف قسموں کو پڑھیں گے، اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بادل کی قسمیں پڑھی جائیں گے۔ اس سبق میں ہم عمل تبخیر، ایواپوریشن، رطوبت یا نمی، ہیومیڈیٹی، بخارات جذب کرنے کی صلاحیت یعنی سیچوریشن آف ایئر، اضافی رطوبت، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی، مطلق رطوبت، ایبسلیوٹ ہیومیڈیٹی، عمل تخفیف، کنڈینسیشن، اسی طرح ڈیو یعنی شبنم، فراسٹ، پالا، فاگ، کوہر وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے، اس سبق کی شروعات تصویر سے ہو رہی ہے، جس کا تعلق موسم سے ہے کہ کن علاقوں میں کس طرح کا موسم پایا جاتا ہے۔ پہلی تصویر جس میں بات چیت چل رہی ہے، یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آج بہت تیز دھوپ ہے، ہوا کا بہنا بند ہو گیا ہے، ریت کا طوفان آنے والا ہے، اور خاتون اس کا جواب دے رہی ہے کہ ہاں میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ یعنی یہ تصویر ریگستان کی ہے، یعنی راجستھان کے ریگستانی علاقے کی، جہاں دھول بھری آندھیاں چلتی ہیں خصوصاً گرمی کے دنوں میں۔ دوسری تصویر جو ہے یہ ساحلی علاقے کی ہے، کیونکہ اس کی تفصیل پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فضا میں گرمی ہے اور بہت گرمی ہے اور پسینے سے یہ سرابور ہو رہے ہیں۔ تو ساحلی علاقوں میں حرارت بڑھنے پر ہوا کے اندر نمی بھی شامل ہوتی ہے اور چپچپی گرمی ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے۔ ایسی حالت ساحلی علاقوں میں مائسچر یعنی ہیومیڈیٹی یا نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تصویر ساحلی علاقوں کی ہے، آپ جس کی مثال ممبئی کی دے سکتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری تصویر یہ برفانی علاقے کی ہے، جموں کشمیر کی وادی کی، جہاں یہ خاتون اپنے بچوں کو سردیوں میں پہنے جانے والے اونی کپڑوں کو پہننے کی ہدایت دے رہی ہیں۔ تو ان تصویروں میں آپ اس کے نیچے باکس میں اس کا نام آپ لکھ سکتے ہیں علاقے کا۔ یہ گرم موسم، گرم اور خشک موسم ہے ریگستان، راجستھان کے ریگستانی علاقے کا۔ اسی طرح نم اور گرم موسم ہے یہ ساحلی علاقے کا، ممبئی کا لکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے یہ جموں کشمیر کی وادی کا پہاڑی برفانی علاقے کی تصویر ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کو شروع کریں، کچھ ضروری باتیں، اصطلاحات ہیں۔ آپ نے واٹر سائیکل یعنی آبی چکر کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اس میں عمل تبخیر، عمل تخفیف اور بارش۔ عمل تبخیر کیا ہے؟ ایواپوریشن، سورج کی شعاعیں آبی ذخائر پر پڑتی ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، جھیل، تالاب وغیرہ۔ تو سورج کی شعاعوں کے ان آبی ذخائر پر پڑنے کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر کے کرۂ ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ تو پانی کا بھاپ بننا ایواپوریشن یا تبخیر کا عمل کہلاتا ہے، یعنی پانی بھاپ بن کر کے کرۂ ہوا میں، پانی جب لیکوڈ فارم میں تھا اور ابھی وہ گیسیس فارم میں تبدیل ہو رہا ہے، یعنی پانی جو ہے مائع سے گیس میں تبدیل ہو گیا، تو آبی بخارات کہلاتے ہیں۔ تو یہ آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں شامل ہوتا ہے، یعنی پانی سے بھاپ میں تبدیل ہونا تبخیر کا عمل کہلاتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے ہم سطح زمین کی بلندی پر جاتے ہیں، سطح زمین سے بلندی پر جانے پر حرارت میں کمی ہوتی ہے، یعنی ہر 165 میٹر کی بلندی پر تقریباً 1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کرۂ ہوا میں ٹیمپریچر کا لیپس ریٹ ہے، حرارت میں کمی ہونے کی شرح ہے۔ تو یہ ہوا جب اوپر جاتی ہے، حرارت کم ہونے کی وجہ سے یہ آبی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں حرارت کم ہونے کی وجہ سے، اور تکشیف کا عمل ہوتا ہے، یعنی اب بھاپ جو تھی گیسیس فارم میں تھی، اب واپس وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہونے لگتی ہے، جس کو ہم کنڈینسیشن کا عمل یا عمل تکثیف کہتے ہیں، یعنی بھاپ کا پانی میں تبدیل ہونا، پانی کے چھوٹی چھوٹی قطروں میں، بوندوں میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہ کنڈینسیشن کا عمل یا تکثیف کا عمل کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے
یہ بھاپ جب پانی کی چھوٹی چھوٹی قطروں میں تبدیل ہوتی ہے، پھر یہ کرۂ ہوا میں موجود دھول کے ذرات پر یہ آبی بخارات لپٹ جاتے ہیں تو پھر بادل بنتے ہیں، اور یہ بڑی جسامت میں جو ہے بادل بن جاتے ہیں، اور ہوا کے اندر اب پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی، تو پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بارش کی شکل میں نیچے گرنے لگتی ہیں، جس کو ہم پریسیپیٹیشن یا بارش کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ آبی چکر اس تصویر میں بتایا گیا ہے کہ اب یہاں سے بھاپ جو ہے بن کر کے پانی اوپر جا رہا ہے، کنڈنسیشن کا عمل ہو رہا ہے، پھر یہ بارش ہو کر کے نیچے گر رہا ہے، پہاڑی علاقوں سے ہوائیں ٹکرا کر کے یا احمالی روں کے ذریعے بارش ہو رہی ہے، پھر وہ پانی کچھ زمین کے اندر سوکھ لیا جذب کر لیا جاتا ہے، اور کچھ پانی بہہ کر کے جھیل، تالاب، سمندر، پوکھروں میں واپس شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم آبی چکر کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد ہم اس سبق کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ عام طور پر آب و ہوا کی کیفیت کے متعلق ہمیں ہمیشہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اوپر کی تصویر دیا گیا ہے کہ آج بہت گرمی ہے، آج بہت سردی ہے، الگ الگ علاقوں کے تعلق سے۔ تو دراصل یہ آب و ہوا کی رطوبت اور خشکی کو ہم سال بھر جو محسوس کرتے ہیں، یہ الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہیں۔ ریگستانی، ساحلی اور پہاڑی علاقوں میں آب و ہوا کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، یعنی راجستھان کا جو گرم اور خشک علاقہ ہے وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، ہوا خشک ہوتی ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر میں جو ہے ہوا کے اندر نمی تو کم ہوتی ہے، لیکن ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے وہاں لوگ اونی کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح ممبئی اور ساحلی علاقوں میں جہاں رطوبت ہوتی ہے ہوا کے اندر، یہاں گرمی کافی ہوتی ہے اور چپچپا پسینہ نکلتا ہے۔ اس طرح سے مختلف علاقوں کے موسم جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ آئیے ابھی ہم نے عمل تبخیر اور عمل تخفیف کے متعلق پڑھا، آئیے عمل تبخیر کو ہم سمجھتے ہیں۔ عمل تبخیر یعنی پانی سے بھاپ میں تبدیل ہونا۔ چونکہ ہوا کے اندر پانی کو جذب کرنے کی یہ صلاحیت ہوتی ہے جو درجہ حرارت پر منحصر ہے۔ حرارت زیادہ ہوگی تو پانی جو ہے جذب کرنے کی صلاحیت، یعنی ہوا کے اندر آبی بخارات کو سمونے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی کے دنوں میں کپڑے جلد سوکھ جاتے ہیں کیونکہ حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور بارش کے دنوں میں چونکہ نمی ہوا کے اندر شامل ہوتی ہے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں ہوا جو ہے درجہ حرارت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کپڑے بعد میں سوکھتے ہیں۔ یعنی ہوا کے اندر اگر درجہ حرارت کم ہے یا ہوا کے اندر نمی زیادہ ہے تو کپڑے جلدی نہیں سوکھیں گے۔ یعنی نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت ان باتوں پر منحصر ہے: درجہ حرارت، ہوا کی رفتار۔ تو اس کو ایک عملی تجربہ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ایک سوختہ ایک چھلنی میں رکھا گیا اور اس پر پانی ڈالا گیا۔ جب ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں، چمچ سے یا کسی برتن سے ہم نے پانی ڈالا تو وہ سوختہ پانی کو جذب کرتا رہا، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ پانی چھلنی کے راستے نیچے گرنے لگتا ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ جتنی صلاحیت تھی اس کو پانی جذب کرنے کی سوختے کے اندر، وہ پانی اتنا جذب ہوتا رہا، لیکن جب مکمل طور سے سوختہ نے پانی جذب کر لیا، اب اس کے اندر باقی اور صلاحیت باقی نہیں رہی، تو وہ پانی نیچے جو ہے برتن میں گرنے لگا چھلنی کے ذریعے۔ یہی کیفیت ہوا کی ہے۔ ہوا کو پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب وہ پانی جذب کر لیتی ہے، جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جب اس کا سیچوریشن پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، یعنی ہوا میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت اب باقی نہیں رہ جاتی، تو وہ پانی بارش کی شکل میں نیچے گرنے لگتا ہے، جس کو ہم پریسیپیٹیشن یا بارش کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کے متعلق ہم الگ الگ قسم کی رطوبت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رطوبت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ رطوبت ایک مطلق رطوبت ہے
دوسری اضافی رطوبت ہے، مطلق رطوبت یعنی ایبسلیوٹ ہیومیڈیٹی۔ ایبسلیوٹ ہیومیڈیٹی یا مطلق رطوبت کسے کہتے ہیں؟ ایک مکعب میٹر ہوا میں بخارات یعنی پانی کے ذرات کو گرام میں ناپ کر مطلق رطوبت ظاہر کی جاتی ہے۔ استوائی اور ساحلی علاقوں میں مطلق رطوبت زیادہ ہے اور قطبین کے علاقوں میں کم ہوتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں امس بھری گرمی اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کی تعریف ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ ایک مخصوص درجہ حرارت پر ایک مکعب میٹر یعنی 1 میٹر لمبا، 1 میٹر چوڑا اور 1 میٹر اونچا، ایک مکعب میٹر ہوا میں موجود بخارات کی تعداد مطلق رطوبت کہلاتی ہے۔ اسے گرام فی مکعب میٹر سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی ایک مکعب میٹر میں کتنے گرام آبی بخارات ہیں، اسی کو ہم مطلق رطوبت کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو علاقے گرم ہوتے ہیں، مثلا ساحل علاقے، خط استوائی علاقے، اس میں مطلق رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ساحلی علاقوں میں امس بھری گرمی ہوتی ہے۔ مطلق رطوبت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ضابطہ یہاں دیا گیا ہے کہ بخارات کا تناسب بٹے ہوا کا حجم، یعنی بخارات کے تناسب میں ہوا کے حجم سے تقسیم دیں گے تو ہمیں مطلق رطوبت ظاہر ہوگی۔ دوسری قسم کی رطوبت ہے اضافی رطوبت یا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی۔ اس کی تعریف یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک مخصوص درجہ حرارت پر ایک مکعب میٹر ہوا کے مطابق مطلق رطوبت اور اسی درجہ حرارت پر ہوا کے بخارات سمونے کی صلاحیت کے تناسب کو اضافی رطوبت کہتے ہیں۔ یعنی جو مطلق رطوبت ہے، مطلق رطوبت میں بخارات کو سمونے کی صلاحیت یعنی ہوا کے اندر پانی کو جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت سے تقسیم دے دیں گے اور 100 سے ضرب کر دیں گے تو اضافی رطوبت کا فیصد ظاہر ہوگا۔ اس کی تعریف یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ درجہ حرارت میں تبدیلی کے ساتھ اضافی رطوبت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی درجہ حرارت جب کم یا زیادہ ہوگا تو اضافی رطوبت بھی کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے رات اور صبح کے وقت اضافی رطوبت کم اور دن میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اضافی رطوبت ہے، اضافی رطوبت اور مطلق رطوبت۔ رطوبت کا کافی گہرا تعلق ہے ہمارے موسم سے۔ موسم جب مرطوب ہوتا ہے تو ہوا میں خنکی محسوس ہوتی ہے۔ اگلا عمل ہے اصطلاح کنڈنسیشن کا عمل یا عمل تخفیف کسے کہتے ہیں۔ تخفیف کا عمل ابھی اس سے پہلے ہم نے تصویر میں بتایا کہ کرۂ ہوا میں بلندی پر جانے پر حرارت کم ہوتی ہے، یعنی جیسے جیسے سطح زمین سے ہم کرۂ ہوا میں نچلی جو کرۂ ہوا کی تہ ہے، اس تہ میں ہم جیسے جیسے بلندی پر جائیں گے حرارت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ تو حرارت میں کمی ہونے کی وجہ سے اضافی رطوبت بڑھ جاتی ہے، تو ہوا میں بھاپ پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جو بھاپ ہے جو گیس کی فارم میں ہے وہ ٹھنڈی ہو کر کے مائع فارم میں یعنی پانی کی چھوٹی چھوٹی قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی عمل کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی گیسیس فارم سے لکوڈ میں یعنی پانی میں تبدیل ہونے کا عمل، یہ عمل تخفیف کہلاتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، روزانہ آپ اپنے گھروں میں مشاہدہ کرتے ہیں، اگر کھانا جس برتن میں بنایا گیا ہے، چائے یا پانی گرم کیا گیا ہے، اگر اسٹوو کو بجھانے کے بعد آپ اس کو برتن کو ڈھک دیں، تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیں، ڈھک کر کے رکھیں اور اسٹوو کو بجھا دیں، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بھاپ ٹکرا رہی تھی برتن سے کے اوپری حصے پر اس کے ڈھکن سے، تو پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں وہ اس پر لٹکتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کا مشاہدہ آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھاپ اس برتن سے ڈھکن سے ٹکرا کر کے وہ پانی میں تبدیل ہو گئی، یعنی وہ حرارت اس کی کم ہو گئی تو بھاپ جو ہے پانی میں تبدیل ہوئی، یعنی تکشیف کا عمل ہو گیا۔ دو تصویریں یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا اور اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے گلاس کی جو باہری سطح ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور اس باہری سطح سے کنٹیکٹ میں آنے والے جو آبی بخارات ہیں گلاس کے چاروں طرف،
وہ आबी बुखारात भी ठंडी हो गए, उनके टेम्परेचर में गिरावट आई, तो अब वो आबी बुखारात पानी में तब्दील हो गए, तो गिलास के बाहरी सतह पर आप पानी के कतरे जो है नज़र आ रहे हैं, ये तकशीफ़ के अमल की वजह से। इसी तरह से आप सर्दी के दिनों में देखते हैं विंडो पेन पर जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के बाहरी हिस्सों पर भी पानी के कतरे ऐसे नज़र आते हैं कि ये अमल तकशीफ़ है, यानी भाप का पानी में तब्दील होना। इसी तरह से दो चीज़ें और हैं, ड्यू यानी शबनम और फ्रीजिंग यानी इंजमाद जम जाना। शबनम आप सर्दी के दिनों में खुसूसन दरख्तों की पत्तियों पर देखते हैं, घास फूस पर देखते हैं, या ज़मीन की सतह पर भी देखते हैं। ज़मीन तो उसको जज़्ब कर लेती है, लेकिन ये पत्तों पर नज़र आती हैं, घास फूस पत्तों पर। जैसा कि इस पत्ते पर शबनम के कतरे पानी की छोटी छोटी बूंदें नज़र आ रही हैं, इसको इंग्लिश में हम ड्यू कहते हैं। ड्यू क्या है या शबनम क्या है? दर्जे हरारत कम होने पर, यानी कुर्रे हवा में जब हरारत कम होती है तो अशिया सर्द हो जाती है, यानी ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ें, चाहे वो दरख्त हों या कोई चीज़ पड़ी हो, वो सारी चीज़ें सर्द हो जाती है हवा कम दर्जे हरारत कम होने की वजह से। तो शय के अतराफ बुखारात, यानी उस शय के अतराफ जो पानी के बुखारात हैं, उसमें भी तकसीफ़ का अमल होता है। उस तकसीफ़ के अमल होने की वजह से पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है जम जाती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें पत्तों घासों पर या किसी शय पर नज़र आती हैं, जिसको हम शबनम कहते हैं। इस तरह से ये भी कंडेंसेशन के अमल की वजह से होती है। दूसरी शक्ल फ्रीजिंग की है, जिसमें पानी जम करके बर्फ़ जम जाता है। आपको मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हरारत होने पर पानी अपनी तीसरी हालत ठोस हालत अख्तियार कर लेता है, जिसको हम इंजमाद कहते हैं। यानी हवा में गैस की शक्ल में मौजूद आबी बुखारात ठोस बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं। यानी कंडेंसेशन होता है, पहले वो पानी में तब्दील होते हैं, पानी के तब्दील होने के बाद फिर वो बर्फ़ में बन जाते हैं, यानी ठोस रूप अख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम इंजमाद कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इसी तरह मौसम की दो कैफियतें और हैं, फ्रॉस्ट और फॉग। फ्रॉस्ट यानी पाला, फॉग यानी कोहर। फ्रॉस्ट क्या है? पाला यानी दर्जे हरारत जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो अशिया पर मौजूद पानी के कतरे जमकर बर्फ़ बन जाते हैं, जिसको हम पाला या फ्रॉस्ट कहते हैं। इससे फसलों को नुकसान होता है। आप यूँ समझिए कि शबनम के कतरे जो घास फूस पत्तों पर पड़े थे, लेकिन दर्जे हरारत और कम होने की वजह से दर्जे हरारत इंतहाई कम 0 डिग्री या उससे कम हो गया, तो अब जो शबनम के कतरे पड़े थे या पानी के कतरे जो पड़े हुए थे घास फूस पत्तों पर, वो जम जाती हैं और बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ठोस बन जाते हैं, इसको हम कोहर कहते हैं। इसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, किसानों को काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ता है पाला की वजह से। इंतहाई सर्द इलाकों में ठंडी ज़्यादा पड़ने की वजह से जो है ये पाला पड़ता है। तीसरी कैफियत है कोहर की या फॉग की। फॉग क्या है? आप ठंडी के दिनों में देखते हैं कि आप सुबह के वक्त अगर बाहर निकलें घर से और अपने इलाके से बाहर, शहर के बाहर जाएं, तो आपको धुंध नज़र आता है चारों तरफ फैला हुआ। दरअसल ये पानी की छोटी छोटी बूंदें, पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, इसी को हम कोहर या फॉग कहते हैं। तारीफ इसकी बयान की जा सकती है कि दर्जे हरारत कम होने पर पानी के बारीक ज़र्रात हवा में तैरते हैं, जिसकी वजह से धुंध छा जाता है, फ़िज़ा में देखने की सलाहियत कम हो जाती है, इसे कोहर कहते हैं। यानी कोहर की वजह से हम चंद मीटर के फासले पर क्या चीज़ मौजूद है उसको देख नहीं पाते, और ख़ास तौर पर भारत के शुमाली हिस्सों में ठंडी के दिनों में दिसंबर और जनवरी के महीनों में कोहर और दिल्ली वगैरह के इलाकों में इतनी ज़बरदस्त होती है कि चंद मीटर के फासले पर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, और फ्लाइट्स जो हैं यानी उड़ानें मुतासिर होती हैं, और इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ज़मीन पर। तो इस तरह से ये फॉग की कैफियत होती है, जिसको हम कोहर कहते हैं या धुंध कहते हैं। तो इस तलबा इंशाअल्लाह हम आगे आने वाली वीडियो में जो है आगे बादल की किस्मों के मुतालिक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इसको आप पढ़ करके सबक को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।